فرشتوں پر بھی پڑی۔ مجموعی حیثیت کا یہ معنی کہ پیغمبروں کی وجہ سے، پیغمبر تو افضل نہیں بال اتفاق فرشتوں سے، ان کی برکت سے مجموعی حیثیت سے۔ یہ نہیں مطلب کہ ہم اکیلے کہ ہم فرشتوں سے بہتر ہیں، مجموعی حیثیت سے رب تعالیٰ نے ان کو فرشتوں پر بھی پڑھی ہے، باقیوں کا کیا نہیں کیا۔ جس دن ہم پکاریں گے ہر گروہ کو ان کے امام کے نام سے، پر جس کو دیا گیا پرچہ اس کے دائیں ہاتھ میں، پس وہ پڑھیں گے اپنے پرچے کو، نہیں ظلم کیے جائیں گے فتیلاً دھاگے برابر۔ اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے پس وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور بہتا ہوا راستے کے لحاظ سے۔ اور بے شک شان یہ ہے، قریب تھا کہ وہ تجھے فتنے میں ڈال دیتے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے تیری طرف وحی کی، تاکہ تو افطرا مانتا ہم پر اس کے وحی کے غیر کا، اور اس وقت البتہ وہ تجھے بناتے دوست۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم نے تجھے ثابت قدم رکھا، لقد کدتا، البتہ تاکید سے قریب تھا کہ تو مائل ہو جاتا ان کی طرف تھوڑا سا، اور اس وقت ہم سکھاتے تجھے دگنا دنیا میں دگنا ممات کے بعد، پھر نہ پاتا تو اپنے لیے ہمارے خلاف کسی کو مددگار۔ اور بے شک شان یہ ہے، قریب تھا کہ وہ البتہ تیرے قدم اکھاڑ دیتے زمین سے تاکہ تجھے نکالتے اس سے، اور اس وقت نہیں ٹھہر سکیں گے تیرے پیچھے مگر بہت کم۔ طریقہ ہے من قد ارسلنا، ان کا جو ہم نے تجھ سے پہلے رسول بھیجے، اور نہیں پائے گا ہمارے طریقے کے لیے تحویلاً کوئی تبدیلی۔ غلط توحید کے بعد اب قیامت کا ذکر آیا، کیونکہ یہ لوگ قیامت میں بڑی سختی سے منکر تھے، اور پہلے آپ پڑھ چکے ہیں اذا متنا وکنا عظاما وترابا رفاتا انا لمبعوثون، فرمایا ضرور آئے گی قیامت۔ اذکر یاد کر جس دن ہم ہر گروہ کو پکاریں ان کے امام سے، جہاں بڑی تفسیریں ہیں، کبیر میں، خازن میں، معالم التنزیل میں، کمالین میں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ امام سے مراد ہے پیغمبر، ہر پیغمبر کے نام سے ان کو بلایا جائے گا۔ مثلا نوح علیہ السلام کی قوم آئے، ہود علیہ السلام کی قوم آئے، بالا حاضر کیا۔ یہ تفسیر بھی ہے کہ امام سے ان کے جو پیغمبروں سے نیچے امام ہیں، وہ مثلا کوئی امام مالک ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، رحمہ اللہ تعالی مثال ہے ان کے ماننے والے۔ بعض کہتے ہیں کہ امام سے مراد ہے ان کا نام عمل، وہ جو رول نمبر ہوگا نا اس کا نام ہے امام، کہ فلاں رول نمبر والا آ جائے۔ یہ تفسیر روح المعانی وغیرہ میں موجود ہے۔ جس کو دائیں ہاتھ میں پرچہ ملا تو اپنے کتاب کو پڑھیں گے، اور فتیل ان پر ظلم نہ ہوگا۔ فتیل کے معنی میں پہلے عرض کر چکے، فرمایا جو اس دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہوگا، وہ اذل ہو سکے۔ اب یہاں تھوڑا سا اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر آتا ہے اسمع بہم و ابصر یوم یاتوننا، کہ وہ سننے والے بھی ہوں گے دیکھنے والے بھی۔ تعجب کا چیز ہے، کیا ہی دیکھنے والے کیا ہی سننے والے۔ تو اس آیت سے اور مضمون کی آیتوں سے ثابت ہوتے کہ دیکھیں گے، اسمع بہم و ابصر، ان کے لیے بصارت ثابت ہے، یہاں اندھا ہے۔ تو اس کے اصولاً 3 جواب دیتے ہیں۔ پہلا جواب امام بخاری رحم اللہ تعالی کتاب و تفسیر میں دیتے ہیں، آما عن الحجت، حجت اور دلیل سے جو یہاں اندھا ہے وہاں بھی اندھا، اسی اندھا مراد نہیں، عن الحجت والبرہان۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ قبر سے جس وقت نکلیں گے فوراً نکلنے کے ساتھ تو اندھے ہوں گے،
پھر آگے ان کو آنکھیں بھی ملیں گی، کان بھی ملیں گے، تاکہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیں، کانوں سے سنیں۔ تو پہلے مرحلے میں آما، پھر تیسرا جواب صاحب کمالین وغیرہ یہ دیتے ہیں کہ اندھے ہوں گے، ان کو مفید مطلب کوئی چیز نہیں نظر آئے گی، نہ جنت کی خوشیاں اور نہ وہ چیزیں، وہ نہیں نظر آئیں گی جیسے اندھوں کو نہیں نظر آئے۔ اوپر ذکر تھا کہ بعض لوگ جو دنیا میں اندھے ہی کافر، بعض ایسے اندھے ہوتے ہیں کہ دوسرے کو باوجود اندھے ہونے کے اور دوسرے کو مصیبت میں ڈال دیں، انہی لوگوں کا ذکر ہے۔ بڑی تفصیل ہے جہاں معالم التنزیل، در منصور، روح المعانی، مواہب وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں دو باتیں آسان ہیں جو میں عرض کرتا ہوں، غور سے سمجھیں۔ طائف کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے، حوازن اور ثقیف، انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ جیسے مکہ مکرمہ کا حرم ہے، یہ ہماری جو وادی ہے اس کو بھی حرم بنا دیں۔ آپ جب اس کو حرم بنا دیں گے ہم کلمہ پڑھیں گے۔ اگرچہ آپ نے کیا نہیں، لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ اگر اللہ تعالی جگہ کو بھی حرم بنا دے تو اس سے کچھ بعید تو نہیں، یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اگر آپ اس کو حرم بنا دیتے تو پھر یہ آپ کے ساتھ مل جاتے، یہ تفصیل بھی آپ کو ملے، کمالین وغیرہ میں یہ تفصیل بھی ملے۔ آپ کے پاس آئے، کہنے لگے ہم مسلمان ہوتے ہیں لیکن ہماری 3 شرطیں، ایک یہ اللہ نجبی، ہم رکوع سجود نہیں کریں گے، اے لا نصلی، نماز نہیں پڑھیں، ولا نعشرہ، زکوٰۃ نہیں دیں، ولا نحشرہ، ہمیں جہاد کے لیے نہ بلایا جائے گا۔ یہ 3 ہمارے متعلق، اگر مان لیں تو ہم آپ کے ساتھ ملیں۔ آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ لوگ مسلمان ہوئے تو پھر نماز بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، جہاد بھی کریں گے، ان کے ساتھ کوئی نرمی ہو جائے تو اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمایا وَإِنْ قَالُوا، اصل میں انا تھا، انا ہی، بے شک شان یہ ہے، قریب تھا کہ وہ تجھے فتنے میں ڈالتے اس چیز سے جو ہم نے تیری طرف وہی کی۔ حرم بنانا تو رب کا کام ہے، آپ تو حرم بنا نہیں سکتے، ان کا خیال تھا کہ آپ ان کی جگہ کو حرم بنا دیں۔ یاد یہ ہے کہ نماز، روزہ، جہاد معاف کرنا تو خدا کا کام ہے، یہ آپ سے یہ کام لیتے تھے کہ تفتری علینا غیرہ، اور اس وقت اگر آپ ایسا کرتے تو یہ آپ کو اپنا دوست بنا، اور ہم نے تو یہ ثابت قدم رکھا، اگر ہم ثابت قدم نہ رکھتے تو پھر قریب تھا کہ تو طبی طور پر ان کی طرف تھوڑا سا جھکتا۔ اگر ایسا ہوتا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ عَذَابِ الْحَيَاةِ، مضاف یہاں ضِعْفَ عَذَابِ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ عَذَابِ الْمَمَاتِ، دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دنیا میں پھر کسی کو ہمارے خلاف تو اپنا مددگار نہ پا۔ آگے اور اس کی بھی 2 تفسیریں منقول ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ سے اس کا تعلق ہے۔ مشرکین مکہ نے حالات ایسے پیدا کیے، آپ کے ساتھیوں پر مظالم کیے، بعض کو شہید کیا، آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہ ایسے اسباب اختیار کر رہے ہیں کہ تجھے زمین سے بھگا، لیکن آپ کے جانے کے بعد یہ بہت کم رہیں گے، تھوڑا رہیں گے، چنانچہ بدر میں ان کا کھٹو بن گیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہود نے آپ سے کہا
مدینہ طیبہ جب آپ پہنچے تو اس قاعدے کے مطابق یہ آیت پھر مدنی ہو. یہود مدینہ نے کہا کہ اگر تو پیغمبر ہے تو یہاں مدینے میں کیا کرتا ہے؟ پیغمبروں کا علاقہ تو شام کا ہے، وہاں چلیے. فرمایا بے شک شام یہ قریب ہے تیرے قدم اس زمین چوکھاڑ دے تاکہ تجھے نکالے. اور اس وقت خلافہ کا خلفہ کا آپ کے پیچھے ظرف ہے، یہ آپ کے پیچھے نہیں کہہ سکیں گے مگر سننا تھا. بیضاوی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں اس کو مفعول مطلق بھی بنا سکتے ہو، صلی اللہ سنت، اور نظر حافظ بھی کر سکتے ہو کا سنت من قد ارسلنا. جیسے کہ پہلوں لوگوں میں ہمارا طریقہ تھا وہ ان کے ساتھ بھی ہوگا، اور ہماری سنت میں کوئی تحویل تبدیلی نہیں پاؤ. اقیم الصلاۃ کا نماز قائم کر سورج کے ڈھلنے کے وقت سے لے کر غسق اللیل رات کی تاریکی تک، اور قرآن فجر، بے شک قرآن فجر کا ہے مشہودہ حاضری دیا گیا، اور رات کو پر تہجد پر اس قرآن کریم کے ذریعے نافلۃ رب تیرے لیے نفل. قریب ہے کہ تیرا رب تجھے کھڑا کرے گا مقام محمود میں، اور کہہ دے رب میرے داخل کر مجھے داخل کرنا سچائی کا، اور نکال مجھے نکالنا سچائی کا، اور بنا میرے لیے اپنی طرف سے غلبہ مدد کیا ہوا. اور کہہ دے آیا حق اور زہق کا اڑ گیا باطل. بے شک باطل ہے زہو کا اڑنے والی جانے والی چیز. اور اتارتے ہم قرآن سے وہ جس میں شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے، اور نہیں زیادہ کرتا وہ ظالمین کے لیے مگر خسارہ. اور جس وقت ہم انعام کرتے انسان پر اعراض کرتا ہے اور ناآب دور کرتے اپنے پہلو کو، اور جس وقت پہنچ کے اس کو تکلیف ہے یہوسا نا امید ہوتا ہے. تو کہہ دے کلن ہر ایک عمل کرتے اپنے شاکلتی اپنے طریقے پر، اور رب تمہارا خوب جانتا ہے اس کو جو اہدا سبیلا زیادہ ہدایت والے راستے کے لحاظ. رب اوپر کفار کی باتوں کا ذکر تھا کہ یہ کہتے ہیں یہ کرتے ہیں، آپ ادھر دھیان ہی نہ دیں، آپ نماز میں مشغول ہیں. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نام وقت کے لیے سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز اس میں آ گئی. وہ قرآن الفجر، یہ قرآن کی نسب کس سے ہے؟ تو صاحب کمالین وغیرہ فرماتے ہیں ایک یہ کہ اقیم کے الصلاۃ کا فرق ہے، اقیم قرآن الفجر، اقیم اس کا فاعل ہے. دوسرا یہ کہ جہاں نصب علی الاغراء ہے وہ الزم یا علیہ کا قرآن الفجر، لازم پکڑ قرآن فجر. کیوں فجر کا قرآن مشہور ہے؟ فرشتے رات کے بھی آتے ہیں، دن کے بھی ہوتے ہیں، اور وہ وقت فرشتوں کی حاضری کا ہوتا ہے. اور باقی تمام نمازوں سے زیادہ فجر کی نماز میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اور رات کو بھی تو قرآن پاک تہجد میں پڑھا. لفظی معنی تہجد کے جو ہیں حدود کے معنی نیند، الحدود و النوم، تو تہجد کے معنی ترک النوم، نیند کو چھوڑنا. کیونکہ باب تفاعل کے خواص میں اجتناب عن الماخذ بھی ہے، ماخذ سے گریز کرنا. اب لازمی معنی اس کے التعبد والتبرر و نیکی کرنا، تو لفظی معنی تہجد کے نیند چھوڑنا. اب یہ تہجد کی نماز نافلۃً، جہاں تفسیروں میں بڑی بات ہے کہ آیا تہجد کی نماز آپ کے لیے فرض تھی یا نہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ فرض تھی، وہ نافلۃً کے لفظ سے استدلال کرتا ہے کہ نماز قائم کر اور تہجد بھی پڑھ، نافلۃً لکا فی الفریضہ، یہ زائد ہے تیرے لیے فریضے میں، وہ بھی نماز فرض ہے، یہ مزید فرض ہے. وہ یہ معنی کرتے ہیں. دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، پہلے نماز تہجد کی فرض تھی 1 سال تک. یا ایھا المزمل قم اللیل، اس پہلے رکوع میں 1 سال تک نماز تہجد کی آپ کے لیے بھی صحابہ کے لیے.
مسلم شریف، نسائی شریف وغیرہ میں تصریح ہے کہ سال کے بعد اس کی فرضیت منسوخ ہے، پھر آپ کے لیے بھی فرض نہیں تھی تو نفل ہی ہے۔ قریب ہے کہ تجھے رب کھڑا کرے گا مقام محمود، میدان محشر میں ایک سٹیج ہوگا، اس کا نام ہے مقام محمود، بہت بلند جھنڈا ہوگا، لواء الحمد، اس جھنڈے کے نیچے آپ بھی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی، آدم و من دونہ تحت لوائی ولا فخر۔ ایسے آپ سمجھیں جیسے جلسہ ہوتا ہے، جلسہ گاہ، اس میں ایک تو لیڈروں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے اور ایک عوام کے لیے، وہ جو خواص کے لیے ہوتی ہے سٹیج، وہ ہوگا پیغمبروں کا مقام، لوائے حمد ہوگا، وہ مقام محمود، اور باقی جو ہوں گے میدان محشر میں نیچے ہوں۔ فرمایا کہہ دیا رب میرے داخل کر، مجھے داخل کرنا سچائی کا اور نکال مجھے نکالنا سچائی کا۔ یہ آپ جس وقت مکہ مکرمہ سے ہجرت کے لیے نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور حضرت سہیرا تھے آپ کے، حضرت ابو بکر کے صدیق کے گویا کے خادم، اور عبداللہ ابن اریقت تھے، یہ چار بزرگ ہیں۔ آپ نے مکے سے نکلتے وقت مدینہ طیبہ کی طرف رخ کیا، ادخلنی مدخلا سے، مدخل کو مصدر میمی بھی قرار دیا، داخلہ سچائی کا، اور اس کو ظرف کا صیغہ بھی قرار دیا ہے، داخلے کی جگہ سچائی کی، اور نکال مجھے نکالنا سچائی کا، یہاں سے سچ لے کر کے جاؤں، آگے جہاں جاؤں سچ لے کر کے جاؤں، اور اپنی طرف سے میرے لیے قلبہ بنا تو دلیل قلب بن، ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، جب مکہ مکرمہ سے آپ گئے تو چھپتے چھپاتے گئے، 8 سال کے بعد 10,000 قدوسیوں کو ساتھ لے کر کے آئے، اس وقت مکے والے چھپائے، ہر ایک پوشیدہ ہوتا تھا کہ میری آج خیر نہیں۔ اس وقت جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے تو آپ نے پہلے حکم دیا کہ یہ جو 360 بت ہیں ان کو تم گرا دو، میں نہیں چاہتا کہ ان کی موجودگی میں داخل ہوں، پہلے آپ نے حکم دیا۔ پھر خیال ہوا کہ مجھے بھی رب نے قوت دی ہے، میں خود ان کو کیوں نہ کروں۔ آپ نے خود ہاتھ میں لاٹھی تھی، ایک ایک پر مارتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ ان میں ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ بھی تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بھی، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، مریم علیہ السلام کا بھی، یہ سب مجسمے وہاں سے گرائے، اور فرمایا کہ آج کے دن کے بعد یہاں یہ بت پرستی ختم۔ بے شک باطل جانے والی چیز، اوپر قرآن کا ذکر تھا، اب اس کے فوائد بتاتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، ہم قرآن اتارتے ہیں اس میں لوگوں کی شفا، رحمت للمومنین۔ قرآن پاک سے زیادہ شفا روحانی بیماریوں کے لیے کسی چیز نہیں، لیکن یہ ظالموں کے لیے خسارہ ہی بڑھاتا ہے، جو نہ مانیں گے تو خسارہ ہی ہے۔ آگے انسان کی تلون مزاجی کا ذکر، جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو اعراض کرتا ہے، قدردانی نہیں کرتا ہماری نعمت، اور دور رکھتے اپنے پہلو کو، پہلو تحریر کرتا ہے، پہلو نہیں کرتا ہے۔ جب تکلیف پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے، حالانکہ رب کی رحمت سے نا امید ہونا بھی گناہ ہے۔ تو کہہ دے کل واحد من الفریقین، نیک اور بد اپنے اپنے طریقے پر عمل کرتے رہیں، رب تمہارا خوب جانتا ہے کہ کون سا راستے میں زیادہ سیدھا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں تجھ سے سوال کرتے ہیں، تو کہہ دے روح میرے رب کے امر سے ایک چیز ہے، اور نہیں دیے گے تم علم سے مگر بہت کم، اور البتہ اگر چاہیں البتہ لے جائیں وہ چیز جو ہم نے تیری طرف وہی تھی، پھر نہ پائے تو اپنے لیے اس کے بارے میں ہم پر کسی کو وکیل، الا رحمت من ربک، مگر رحمت ہے تیرے رب کی،
اور ہے فضل اس کا تجھ پر پڑا. تو کہہ دے البتہ اگر جمع ہو جائے انسان اور جن اس پر کہ لائیں اس قرآن پاک جیسی کتاب نہیں لا سکتے اس جیسی، اگرچہ بعض بات کے لیے مددگار. اور تاکید کہ ہم نے بیان کیا لوگوں نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال کو، پس انکار کی اکثر لوگوں نے مگر نہ مان لی. اور کہا انہوں نے ہم ہرگز تیری تصدیق نہ کریں گے حتیٰ کہ بہائے تو ہمارے لیے زمین میں چشمہ، یا ہو تیرے لیے باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا، پس چلائے تو لہریں ان کے درمیان بہانا، یا گرائے تو آسمان کو جیسے خیال کرتے ہم پر کسفن ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یا لائے تو اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو قبیلہ سامنے، یا ہو تیرے لیے مکان سونے کا، یا چڑھ کے جائے تو آسمان میں، اور ہم ہرگز نہیں تسلیم کریں گے تیرے چڑھ جانے کو یہاں تک کہ اتارے تو ہم پر کتاب جس کو ہم پڑھیں. تو کہہ دے سبحان ربی هل كنت الا بشرا ربا. مشرکین کا ذکر بھی اوپر تھا اور یہود کا. روایتیں دونوں آپ کو ملی کہ یہود نے سوال کیا یا یہود کے اکسانے پر مشرکین نے سوال کیا. آپ نبی ہیں تو ہمیں 3 چیزوں کے بارے میں بتائیں. پہلی چیز تو یہ کہ روح کی حقیقت کیا ہے. دوسرا اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون تھے، ان کے کیا کارنامے. تیسرا یہ کہ آپ یہ بتائیں ذوالقرنین کون. یہ 3 سوالات یہود کے تھے یا ان کے کہنے پر مشرکین نے کیے، اس کا ذکر ہے. سوال کرتے تو شیروز کے بارے میں تو کہہ دے میرے رب کا ایک امر ہے تو بھی علم نہیں دیا گیا مگر بہت. یہاں جمہور مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ روح کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. امام راضی رحمہ اللہ تعالی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ روح کی حقیقت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے. ahnaf.com جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات. طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی. جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے. نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف. ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں. وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.asnaf.com